جانتے ہیں کہ جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور، اٹلی، اسپین، پولینڈ، جاپان، یونان، کینیڈا، جرمنی، فرانس وغیرہ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جی ہاں، ان سب ممالک کا مشترکہ سب سے بڑا اور انتہائی سنگین مسئلہ انتہائی کم شرح پیدائش۔ ان ممالک کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ جو موجود ہیں ان میں بوڑھوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی جگہ لینے کے لیے نوجوان موجود ہی نہیں ہیں جو کام کو سنبھال سکیں۔ اٹلی میں تو گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے ہیں۔ جاپان میں کئی اسکول بند کرنے پڑ رہے ہیں۔ معیشت کو چلانے کے لیے جتنے نوجوانوں کی ضرورت ہے وہ بھی موجود نہیں۔ کسی حد تک اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے امیگریشن کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے ممالک سے آنے والے نوجوان بھی وہیں رچ بس جاتے ہیں اور پھر ان کی آبادی مقامی آبادی سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے یہ حکومتیں اپنے شہریوں کو بہت سی سہولیات دے رہی ہیں، جیسا کہ بچے کی پیدائش پر بہت زیادہ رقم دینا، بچے کا وظیفہ، ماں کے ساتھ ساتھ والد کو بھی کئی ماہ کی چھٹیاں دینا وغیرہ، لیکن یہ جن کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جن اب اتنا بے قابو ہو چکا ہے کہ خود یہ قابو بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے عورت کو آزادی کا لالچ دے کر کام کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ جب عورتیں خود کمانا شروع کیا، عورت خود مختار ہوئی تو وہاں کے مرد نے عورت پر خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے بھی مبرہ ہو گیا۔ مرد کسی بھی معاشرے، عہد، نسل، علاقے کا ہو، اس کی جبلت میں جنسی تعلقات کی خواہش سر فہرست رہی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ۔ اس کے لیے مذہبی اور معاشرتی طور پر جائز راستہ نکاح اور شادی کا ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بچوں کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے اور پیسہ بھی خرچ کرتے تھے۔ جو مذہبی نہیں تھے وہ پیسے خرچ کر کے عورتوں سے تعلقات قائم کرتے تھے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اب چونکہ کریئر، کمانے کی فکر اور دوڑ کی وجہ سے خود عورت ہی شادی سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو مردوں کے لیے بغیر شادی اور اکثر تو بغیر پیسہ خرچ کیے کئی عورتوں سے تعلقات بہت عام ہو گیا ہے۔ وہ اب شادی اور بچوں کا کیونکہ سوچے، عورتیں اپنی تعلیم کریئر میں اتنی مگن ہے کہ بچوں کا سوچنا محال، کیونکہ جو بچے پیدا کرتی ہے وہ کریئر میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی بچے پیدا کر بھی لے تو مرد چھوڑ کر چلا جاتا کیونکہ اسے کوئی اور مل جاتی ہے۔ یوں اسے اکیلے سنگل مدر کے طور پر بچوں کو بھی پالنا پڑتا ہے اور جاب بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جن اس لیے قابو میں نہیں آ سکتا کیونکہ عورتوں کی بڑی تعداد کو تو اب قائل ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گھر پر رہیں، معاشی فکر سے آزاد ہو کر بچوں کی دیکھ بھال کریں، گھر سنبھالیں۔ اگر کوئی عورت یہ سوچ رکھے بھی تو اب ان معاشروں میں ایسے مرد ناپید ہیں جو عورت کو گھر پر بٹھا کر کھلانے کو تیار ہوں۔ اسی وجہ سے ان معاشروں میں تولیدی شرح نمو بہت کم ہے اور مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ مسلمان بھی اسی راہ پر گامزن ہیں۔ کل کو یہی مسائل یہاں بھی نظر آئیں گے، بلکہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آنے والے سالوں میں بقا اسی کی جب اپنی آبادی کو برقرار رکھ سکے گا یا بڑھا سکے گا، کیونکہ سب اسی کے محتاج ہوں گے۔ اب اس صحیح حدیث شریف کی سمجھ آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن امتوں پر فخر کروں گا۔ آج کل کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔